ایک ایسے دفتر میں جاب کرتی ہوں جہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی جگہ پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورتوں کو پردے میں نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن میرے ہاں کیمروں کی مانیٹرنگ بھی مرد حضرات کرتے ہیں۔ جب میں نے انتظامیہ سے کہا کہ عورتوں کی نماز کی جگہ پر کیمرہ نہ لگائیں تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کیمرے کے سامنے عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی جگہ پر جہاں پر خواتین کام کرتی ہوں تو انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں، شرعی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ نماز کے لیے ایسی جگہ پرووائیڈ کریں ان کے لیے کہ جہاں پر غیر مرد نہ جاتے ہوں، چونکہ نماز کے اندر حالت ایسی ہوتی ہے، ظاہر ہے خواتین نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور بھی حیت ایسی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس وجہ سے نماز چھوڑ دینا کہ کیمرے کی مانیٹرنگ کوئی مرد حضرات کر رہے ہیں، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ کو وہاں پر نماز ادا کرنی ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ پردہ کر لیں۔ ظاہر دور ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر جگہ پر خواتین اور مرد حضرات اکٹھے کام کرتے ہیں، تو اس مجبوری کے پیش نظر آپ یہ کریں کہ اچھے طریقے سے پردہ کریں اور اپنی نماز کو ادا کریں۔ رہا یہ اعتراض انتظامیہ کا، یہ اعتراض کرنا جی خانہ کعبہ کے اندر بھی تو کیمرے لگے ہیں، وہاں پر خواتین نماز ادا کرتی ہیں، تو پیارے بھائی یہ مسئلہ اول طور پہ یاد رکھیں، حج اور عمرہ کے اور خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے۔ اس کی ایک حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی میں عوام کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جگہ سے پاک ہے، یہ بیت اللہ کا جو لفظ ہے نا اس کی تشریح اور وضاحت کر رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین دونوں کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کا طواف اکٹھے کریں، اور ساتھ آزمائش بھی ہے کہ دیکھو اللہ کے گھر کے اندر جناب اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر بھی کوئی بندہ خواتین کی جانب دیکھتا ہے یا کہ میرے گھر کی جانب، یہ ایک آزمائش ہے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو مسجد حرام اور عام حالات میں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر مسجد کے اندر کیمرے نہیں ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو چلائیں، لیکن خواتین کا بہرحال پردے کا لحاظ کریں۔ انتظامیہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم نے سدا دنیا میں نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہم نے جواب دینا ہے، تو ان کے لیے پردے کا اہتمام لازم کریں، تاہم اس نیت کے ساتھ نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہے لیکن اپنا اور اپنے شہر کا نام نہیں بتایا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آج کل رواج ہو گیا ہے، جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ابتدائی طور پر قبر پر اذان دی جاتی ہے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر اذان دینا، پہلے اس کے فضائل آپ سماعت کریں، پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ جس جگہ پر اذان ہو رہی ہو وہاں سے کئی میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس جگہ تک اذان کی آواز جاتی ہو وہاں تک، بلکہ اس سے بھی کئی میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اتنی دور تک بھاگتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان آ کے بہکاتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس لمحے کے اندر بھی شیطان وار ضرور کرتا ہے، اس کو بھلاتا ہے، اس کے حوالے سے طرح طرح کے اس کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ اب ظاہر ہے اس کو قبر میں اتار رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر اذان پڑھ دی جائے، جہاں تک اذان کے الفاظ جائیں گے وہاں تک شیطان بھاگ جائے گا، اور شیطان کے بھاگنے کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے قبر کے اندر منکر و نکیر کے سوالات آسانی سے دے لے گا، اور اذان کے اندر ہی تمام تر سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کما قال
کہ تیرا رب کون ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ اکبر کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑیں گے، ظاہر ہے یہ سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ آواز کو سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے کانوں میں یہ آوازوں کا پڑھنا خیر و برکت کا سبب ہے۔ اس لیے اگر کوئی پڑھ دیتا ہے اذان تو اچھی بات ہے، مستحسن ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو فرض اور واجب نہیں کہا جا سکتا، اور اس پر کوئی بہت زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کو یہ کہنا کہ جی تم تو فلاں مسلک سے خارج ہو گئے ہو، تم نے تو جناب فلاں مسلک والا کام شروع کر لی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مستحب عمل کو کر لینے میں فائدہ ہوتا ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کر لیں گے تو اچھا عمل ہے، نہ کریں گے تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں، دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قبر پہ اذان نہیں دی جاتی تھی، صحابہ بھی نہیں دیتے تھے، تو آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ لوگ یہ اعتراض لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو دین کا حصہ بنا لینا اور لازم قرار دینا یہ غلط ہے، لیکن اگر اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی اچھا عمل ہے اس کو کر لینا باعث اجر و ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر لازم نہیں کیا جا سکتا۔ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ بھی خیر و برکت کے لیے دی جاتی ہے، اور اگر کسی گھر کے اندر آسیب ہوں، وہاں پر کوئی جنات ہوں یا ایسی کوئی چیز ہو، شیطانی کوئی طاقتیں وہاں پر ہیں، وہاں پر بھی آپ اگر اذان پڑھتے ہیں تو فقہاء اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اسی لیے اگر کر لیں گے، اذان پڑھ دیں گے تو اچھا عمل ہے۔ ہاں، اس کو لازم نہیں سمجھتے تو پھر یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ بدعت دیکھیں نا، بدعت کا مطلب تو یہ ہے نا، دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنا بدعت کہلاتا ہے، لیکن بدعت کی آگے دو اقسام علماء نے لکھی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے کہ دین کے اندر نیا کام لیکن اچھا کام ہو، جو شریعت کو مطلوب بھی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی فرض یا واجب بھی چھوٹ نہیں رہا۔ تو اگر کسی بدعت کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے یا دین کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ بہرحال اس کو لازم قرار دینا غلط ہے، کر لیں گے تو اچھا عمل ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ اگلا سوال، ایک بھائی واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ کیا مساجد میں مصافحہ کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے بھی اپنا نام اور شہر کا نام نہیں بھیجا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحہ کرنا یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ سلام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ سلام کو عام کر دو، اور مصافحہ کے بارے میں حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جناب جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو کام اچھا ہو مسجد کے اندر بھی اچھا ہے، باہر بھی اچھا ہے، جو غلط ہے وہ مسجد کے اندر تو زیادہ درجے کا غلط ہے اور باہر بھی اسی طرح غلط ہے۔ تو سلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی منع بھی نہیں فرمایا کہ مسجد کے اندر سلام نہ کرو۔ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل شرعی موجود ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں تو وہ کام غلط ہے۔ اگر کسی کام کو، کسی عمل کو ایسا ہی چھوڑ دیں تو وہ کوئی دین کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ مستحسن عمل ہوتا ہے۔